چلوں، تکمیل پاکستان پارٹی جسے ایک نئی سیاسی جماعت کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے، پارٹی کا بنیادی مقصد موروثی اور روایتی سیاست اور جاگیردانہ نظام سے نجات دلانا، حب الوطنی اور عوامی خدمت سے سرشار بے لوث قیادت کو آگے لانا اور ایک پیشہ ورانہ معاشرے کا قیام عمل میں لانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہمارے آباء و اجداد اور اکابرین نے قیام پاکستان کے لیے مسلسل اور طویل جدوجہد کی تھی اور عظیم قربانیاں دی تھیں۔ قیام پاکستان کے لیے پاکستان میں بسنے والی تمام اقوام اور ملک کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا تھا۔ پاکستان ہمارا مشترکہ گھر ہے اور اس کا دفاع اور تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ پارٹی قومی یکجہتی، ملکی استحکام، انصاف کی فراہمی، امن و امان کی برقراری، معاشی ترقی، ادارہ جاتی اصلاحات اور قومی یکجہتی کے فروغ اور پڑوسی اور مسلم ممالک دوست کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کوشاں رہے گی۔ دوست ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کوشاں رہے گی اور پارٹی نوجوانوں کو ایک مضبوط اور منظم پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر جدوجہد جاری رکھے گی تاکہ انہیں ملک کی ترقی، تعلیم، روزگار اور صحت کے مسائل حل کرنے میں نمایاں کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ پارٹی بغیر کسی مفاد اور بغیر کسی لالچ کے قومی دفاعی اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ تکمیل پاکستان پارٹی قائد اعظم محمد علی جناح کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ملک کی خود مختاری اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہے گی اور پاکستان میں اردو زبان اور اسلامی صدارتی نظام کے نفاذ کے لیے اپنی جدوجہد کو مزید وسعت دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ دو الفاظ آپ کے لیے بولتی چلوں، صرف نوجوانوں کو اور ہماری پارٹی کو اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ میم جو ہے آپ سے ایڈریس کریں گی ہماری پارٹی کے منشور کے لیے۔ میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر زینب کاکڑ ہوں، وائس چیئر پرسن بلوچستان ونگ کی۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دوں۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میں روز و شب سے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ یہ ہمارا پاکستان، اس کا ایک خواب دیکھا علامہ اقبال نے اور اس کو شرمندہ تعبیر کیا قائد اعظم نے، اور وہ 2 ماہ کے بعد وہ فوت ہو گئے طویل علالت کے بعد۔ آج ان کے مزار پہ لوگ جا کر دعائیں دیتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو دنیا میں جتنے جو اعلیٰ شخصیات میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ ہمیں یہ پاکستان دیا، آپ یقین کریں ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو دل 3-4 دن کے بعد ہم بور ہو جاتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ جب پاکستان پہ ہمارا جہاز لینڈ کرتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے کہ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا جو ہے یہاں پہچان ہے، ہماری زبان ہے، یہاں پر ہمارے اپنے لوگ ہیں سارے، کوئی بھی بیگانہ نہیں مجھے لگتا، نہ پنجابی، نہ بلوچ، نہ پٹھان، نہ سندھی، نہ براوی، مجھے سب ایسے لگتے ہیں جیسے میرے اپنے ہیں۔ جب جہاز کوئٹہ پہ لینڈ کرتا ہے تو میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہم اس ملک کی جتنی بھی قدر کریں، ہم اس کو جتنا بھی بچا سکیں، ہمیں بس ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے کہ اس میں جو ہے نا بے خلوص اور بے غرض لوگ شامل ہوں، تعلیم یافتہ لوگ اس میں شامل ہوں، تاکہ وہ جو ہے ہماری پارٹی کے جو منشور ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمارا مدد کر سکیں۔ تکمیل پاکستان جیسے کہ طلعت نے بتایا کہ ایک نئی سیاسی پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے، اور جس کا بنیادی مقصد یہ جو پرانا موروثی اور روایتی سیاست اور جاگیردانہ نظام ہے اس کو نجات دلانا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس میں پارٹی میں تعلیم یافتہ لوگ شامل ہوں گے جو حب الوطنی اور عوامی خدمت سے سرشار ہوں گے، جو بے لوث قیادت کو آگے لانا اور ایک پیشہ ورانہ معاشرے کا قیام عمل میں لائیں۔ پاکستان ہم سب کا ایک مشترکہ ملک ہے اور اس کی دفاع اور تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے۔
ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت, ہمیں جو ہے نا, میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ٹیکس ہے, جیسے میں دیتی ہوں, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ٹیکس کیوں دے رہے ہو گاڑی کا, میں کہتی ہوں کیوں, جب ہمیں یہ جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں ٹیکس تھا اور اس سے ملک کو جو ہے چلانے میں ایک مؤثر نظام بنتا ہے. جب مجھے ایک گورنمنٹ مجھے ریشم جیسے روڈ بنا کے دے گا اور میں اس پہ ٹریول کروں گی تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں وہ حق ادا کروں, اور ٹیکس کی صورت میں. تو یہ ہمارا مشترکہ ہے, اس میں انڈیویجولی اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو پھر ایک کاروان بنے گا. اس کاروان کے میر کاروان کرنل افضل رانا صاحب ہیں اور ہم سب ان کے ممبرز ہیں, اور ہم نے اس کو پارٹی کو لے کر, اس پارٹی کے تعارف کا آج یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو بالخصوص بلوچستان اور بالعموم پاکستان میں متعارف کروائیں, تاکہ اس پارٹی کے جو ہیں وہ پہلے سے اس کا انٹروڈکشن ہو اور اس کے اغراض و مقاصد کا لوگوں کو پتہ چلے, اور ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ہمارے کاروان میں لوگ شامل ہوتے جائیں. پارٹی جو ہے وہ قومی یکجہتی, ملکی استحکام, انصاف کی فراہمی, امن و امان کی برقراری, معاشی ترقی اور پڑوسی ملکوں سے بالخصوص اچھے روابط رکھنا, یہ ہمارے اس میں شامل ہے منشور میں, اور ہمارے پاکستان کے اس میں بھی شامل ہے. پارٹی کا یہ منشور بھی ہے قومی دفاعی اداروں کے ساتھ مل کر کسی لالچ کے بغیر ملک کی دفاع اور سالمیت کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں. میں کبھی بلیلی چیک پوسٹ پہ رک جاتی ہوں, سلام کرتی ہوں آرمی والوں کو, میں کہتی ہوں السلام علیکم سر, یہ میرے طرف سے مجھے سیب کریٹ ملیں 2, ایک آپ گفٹ لے لیں, آپ لوگ ہماری خدمت کر رہے ہیں, ہم راتوں کو سو رہے ہیں اور آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں, تو سلام ہے ہمارے پاکستان آرمی کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت, ہمارے سمندروں کی حفاظت, ہمارے ہواؤں تک کی حفاظت کرتے. رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر فورس کی ایئر کرافٹ جو ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے. آپ اپنے گرم کمروں میں بیٹھیں اور وہ ٹھنڈ اور اس ایکسٹریم ویدر میں سیاچن گلیشیئر پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ہماری سرحدوں پہ. تو ہمارے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو سلام ہے کہ وہ ہمارے بے غرض و بے لوث, اور جتنے شہدائیں پاکستان آرمی نے دیے ہیں اور کتنے پیارے پیارے نوجوان اس پاکستان پر قربان ہوئے, ماؤں نے کتنے ہی جگر کے ٹوٹوں کو اپنے قربان کیا ہے, اور وہ پاکستان آرمی نے کیے ہیں. تکمیل پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایمان, اتحاد, تنظیم کے رہنما اصولوں پر عمل کر کے ملک کو خود مختاری اور خوشحالی کے لیے کوشائیں. پاکستان میں ہمارا ایک اور بھی مقصد ہے کہ اردو زبان کو, ہمارا قومی زبان ہے, اسے فروغ دیا جائے, اور جو اسلامی صدارتی نظام ہے اس کو بھی ہم رائج کر سکیں. ایکسکیوز می, سوالات شروع کرتے ہیں. سوالات معذرت چاہوں گی, یہ ہمارے سر بھی ایڈریس کریں گے, اور ہمارے جو پارٹی کے لیڈر ہیں وہ 2 منٹ کا ایک میسج. چلیں پھر پارٹی کو سنوا دیں. چلیں ٹھیک ہے, جو پریزنٹ ہیں آپ ان سے سوالات شروع کریں. ٹھیک ہے, سوالات شروع کریں. یہ سنوا اگر آواز آ رہی ہے. میڈم یہ بتائیے اسلامی نظام سے کیا مطلب ہے؟ آپ ایک سیاسی پارٹی بنانا چاہ رہی ہیں, اس میں تو ظاہر ہے کہ سیاسی لوگ, تو ظاہر ہے ہم سیاست کی باتیں کریں گے نا, اور اس میں جمہوری نظام تو کفیل ہو گیا, آپ کے سامنے ہے نا. صدارتی نظام سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ الیکشنز. صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سینیٹرز کا الیکشن ہوتا ہے, اور صدر کا الیکشن ڈائریکٹ عوام صدر کو چنتے ہیں, اور 51% ووٹ کے ساتھ صدر منتخب ہوتا ہے. تو اس میں جو قومی اسمبلی میں 20 خصوصی نشستیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, اور صوبے جو ہے گورنر کے ماتحت ہو جائیں گے. اس میں جو زیادہ تر ہمارے اربوں روپے کے فنڈ MPA مہینے کے اخراجات پہ خرچ ہوتے ہیں وہ ملکی ترقی پہ خرچ ہونے لگ جائیں گے. اس میں ملک کا بڑا فائدہ ہوگا, اور عوام کے لیے اس میں بڑا. اس میں یہ کہ جو ڈفرینس آ رہا ہے فنڈس کا وہ ڈائریکٹ عوام پہ ڈیولپمنٹ پہ لگے گا, وہ زیادہ اچھا ہے. کریں گے یا گورنر کرے گا؟ جتنی بھی صدارتی نظام میں یہ ریفرینڈم ہوتا ہے نا, اور وہ عوام سے ڈائریکٹ صلاح لیتے ہیں کہ کس کو صدر وہ کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی. تو سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 115 137 کے تحت
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متفقہ رائے سے نظام کی تبدیلی ہو سکتی ہے. عدالت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, وہ رول ادا نہیں کر سکتی ہے. تو ہم عملی طور پہ عوام میں یہ شعور پیدا کریں گے اور عوام کو اس چیز کے لیے تیار کریں گے کہ جب ہم کو موقع ملے گا جس بھی سطح پہ ہم قانونی طریقے سے ملک کا نظام پارلیمنٹری نظام سے صدارتی نظام میں تبدیل کریں. ایک چیز میں بولنا چاہوں گی, ایز اے صرف اس ممبر نہیں, میں پہلے ایک پاکستان کی شہری ہوں, الحمدللہ مسلمان ہوں, اس کے بعد پاکستان کی شہری ہوں. عوام کے طور پر ایز اے شہری, ایز سٹیزن, سب سے زیادہ ہر حکومت جب بھی آئی ہے تو افیکٹ کس کو ہوا ہے, نچوڑا کس کو گیا ہے, عوام کو. اس نظام کے تحت ڈائریکٹ عوام کے پاس یہ ووٹ ہوگا, یہ پاور ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ بڑے بندوں کو, جو بیچ میں سے فنڈز ہیں اور بڑے بندوں کی جو کرپشن ہے وہ سب مائنس ہوگی, ڈائریکٹ ہوں گے. یعنی جو آپ کے تھاٹس ہوں گے, جو آپ کے ویژن ہوگی, جو آپ کا درد اور تکلیف ہوگی, وہ ڈائریکٹ ایڈریس ہوگی. یہ عوام اس میں ایڈریس ہوگی ڈائریکٹلی, تو اس میں عوام کا فائدہ ہے. اب کوئی ایسی حکومت آنی چاہیے جس میں عوام کا ڈائریکٹ فائدہ. اچھا میڈم, اس حوالے سے جو صدارتی الیکشن نظام, اس میں تو صوبوں کو کافی جو تحفظات بھی ہے, جیسے کہ بلوچستان کی جو آبادی دیکھی جائے 80 لاکھ, جو پنجاب کی ہے وہ 12 کروڑ کے قریب ہے. پھر نمائندگی میں تو وہی ہے, بلوچستان میں کوئی اہمیت نہیں ملے گا کہ صدارتی نظام ہو, یا پھر بھی نمائندے وہاں پر کسی حوالے سے بات کرتے ہیں, کسی حوالے سے اپنا نظر موقع کرتے ہیں. پھر جو صدارتی نظام میں تو ابھی جیسے کہ عمران خان صاحب ہے, نواز شریف, وہ یہاں کا دورہ بھی نہیں کرتے کیونکہ صرف نیشنل اسمبلی کی 12 سے 14 15 سیٹیں ہیں. پھر تو آئیں گے نہیں. اس طرح تو جو صوبوں کے جو تحفظات ہیں اس کو آپ کیسے جو ہے یہاں پر ڈیفینڈ کریں؟ دیکھیے, میرے پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی صوبے پاکستان کے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اس میں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی زیادہ اہمیت ہے, کسی کی کم اہمیت ہے. اور مجھے تو لگتا ہے اگر اہمیت کی بات کرو تو بلوچستان کی تو سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے. سونا, جو چاندی کے پہاڑوں میں منرلز, پانی, یہ کیا ہے, ساحل سمندر جو ہے گوادر کا, اگر اہمیت کی بات کرتے ہو تو سب سے زیادہ تو اہمیت بلوچستان کی ہونی چاہیے. پھر تو ہم کہہ رہے ہیں ایکولی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, ایکوالٹی کی بنیاد پر. دوسرا یہ آپ کے سوال, صوبوں کو جو تحفظات ہیں نا, جو کانفرنس جماعتوں کو تحفظات ہے کہ پھر ابھی سے اسی نظر انداز ہے بلوچستان. اگر بتائیں کہ الیکشن کے دوران بلوچستان میں کتنے جلسے کرتے ہیں جو بڑے جماعتیں ہیں, جن میں لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پھر بھی یہی الیکشن میں یعنی صدارتی نظام میں بھی وہاں پر جو ووٹ بینک ہوگا وہ پھر جو ہے پنجاب کی زیادہ ہے, یا خیبر پختونخوا کے, یا سندھ کے. بلوچستان تو چوتھے نمبر پر ہے. پھر صدارتی نظام میں تو یہ فیل ہو جائے گا, بھی نظر انداز ہے. پھر تو یہ آئیں گی نہیں, کہیں اس کی ووٹ بینک کی بلوچستان کرے گا نا, جیسا بھی نظر انداز ہے. بلوچستان کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ جغرافیائی, نسلی, مذہبی, لسانی تعصب کی سیاست کی وجہ سے ہے. صدارتی نظام میں اس سیاست کا خاتمہ ہوگا اور قومی سیاست شروع ہوگی, اور قومی سطح پہ برابری کی بنیاد پر, اور اس نظام میں ڈویژن سطح پہ اختیارات منتقل ہوں گے, اور ڈسٹرکٹ سطح پہ ڈی سیز کے ساتھ اختیارات ہوں گے کہ وہ شہر سے ٹیکس بھی اکٹھا کرے اور شہر کی تعمیر و ترقی پہ وہ فنڈز بھی لگائے. اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی سے ہی ملک کی ترقی کرتی ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جو جاگیردار طبقہ ہے وہ آپ کے ہر شعبے میں براجمان ہو چکا ہے. الیکشنز کو آپ دیکھ لیں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن دیتی ہے اس کی دن دیہڑے دجیاں اڑائی جاتی ہے. عام آدمی الیکشن لڑنے کے حیل ہی نہیں ہے, اس کے قابل ہی نہیں ہے. اگر لڑے گا تو چند ووٹ لے کر, نہیں تو وہ ووٹ بھی پیسوں سے خریدتے ہیں, زور طاقت بھی کرتے. زیادہ تر بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں کوئٹہ شہر سے باہر جتنے پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے, وہاں بندوق کی نوک پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں. تو یہ صدارتی نظام میں یہ ہوگا کہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہوں گے, عوام اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں گے, جغرافیائی, نسلی, مذہبی, لسانی تعصب کا خاتمہ ہوگا. یہ قوم پرستی کی سیاست نے ہمیں پیچھے دھکیل دی ہے, آپس میں تقسیم کی ہے. یہ ہماری تقسیم ختم ہو جائے گی. جو قائد اعظم کا اصول تھا, جو انہوں نے خواب دیکھا تھا, وہ خواب بھی پورا ہو جائے گا, اور پاکستان تیز رفتار ترقی کی راہ پہ گامزن. ویری ویل ہی ایڈریسڈ یور آنسر, یور کوشچن. آپ کے اس کوشچن کا آنسر پریس ریلیز کی دوسری لائن کے 5ویں لفظ سے بھی شروع ہو رہا ہے, موروثی ریاست. تو دوسری چیز یہ ہے کہ پریکٹیکلی آئی ایگزامنٹ, میں سینیٹر کے لیے کھڑی ہوئی تھی, میرے پاس پیسہ اپروچ دونوں نہیں تھے, صرف قابلیت تھی. تو ابھی میں آپ کے سامنے ہوں, سینیٹر تو نہیں ہوں نا, آپ کے سامنے ہوں. تو میں چاہ رہی ہوں کوئی ایسا نظام متعارف ہو. اب بہت تھک گئی ہے عوام, تھک گئی ہے عوام, ہر چیز کی, ہر ایک کی اصلیت, ہر چیز کی, ہر ایک پارٹی کی اصلیت ہر ایک کے سامنے ہے, عوام کے سامنے. تو اب کچھ ایسا آنا چاہیے جو ڈائریکٹلی عوام کو ایڈریس کرے, جو ڈائریکٹ عوام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. صحیح, تھینک یو. ہم یہاں جو ابھی موجود ہے بلوچستان کے کوئٹہ ڈویژن, کلار ڈویژن,